فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة عليها السلام إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة
الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله العلي لا يقرئك السلام ويخطك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلكهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقدس صفاتك وبعز جلالك وبنور أنبيائك وبعصمة أوليائك وبمناجات فقرائك وبمداد علمائك وبدم شهدائك نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر في خير وعافية وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونورا في القبر وعفوا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدين والدنيا والآخرة وزوجنا بحور العين بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت خديم الإحسان بحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام فاغفر لخطيئتي واستجب دعوتي واقض حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہ فاتحہ. اسلام کو فنا سے بچایا حسین نے. اسلام کو فنا سے بچایا حسین نے. خسر یزیدیت کو گرایا حسین نے. اللہ رے حفاظت ملت کا ہے اہتمام. طوفان میں چراغ جلایا حسین نے. خوشبو اسی کی پھیلی ہے سارے جہان میں. جو پھول کربلا میں کھلایا حسین نے. کٹوا دیا سر اپنا بڑے شوق سے مگر باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. شاعر بنا کے آلے رسول انام کا رتبہ تیرا وخار
بڑھایا حسین نے اسلام کو فنا سے بچایا حسین نے شہید ثالث شہید ثالث ہو گئے حق پہ جو قربان شہید ثالث شہید ثالث ہو گئے حق پہ جو قربان شہید ثالث شہید ثالث اپنے اسلاف کی پہچان شہید ثالث شہید ثالث کشنود امام زمان باوز بلند صلوات اللہم صلی اللہ تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل کہ تو غریب دیار ہے یہ زمین یہ گنبد آسمان تیری بے کسی پہ نثار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل کہاں تجھ کو قبر کی جا ملی ہے وطن سے دور لحد تیری نہ نبی کا روزہ ہے متصل نہ قریب ماں کا مزار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل تیرے ایک دل میں ہزار غم تجھے ہر قدم پہ نیا عالم نہ وطن میں تجھ کو سکون تھا نہ سفر میں تجھ کو قرار ہے تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل تو شہید ہے تو غریب ہے
عجیب ہے، تو عزیز ہے ہم اس قدر کہ دلوں میں تیرا مزار ہے، تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل کہ تو ایسی شان سے سو گیا کہ جہاں کو تو نے جگا دیا، تیری موت اصل میں زندگی، تیری موت اصل میں زندگی، تیری اس قضا میں بہار ہے، تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل، تیری یاد ہے میری زندگی، تیری ذکر ہے میری بندگی، میری عشق میں تیری شکل ہے، میری عشق میں تیری شکل ہے، تیرے غم سے دل کو قرار ہے، تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل، شب روز ہے شہنے کے قو ہے نگاہ لطف کی آرزو، باہزار جاو ہزار دل، باہزار جاو ہزار دل، یہ نثار تجھ پہ نثار ہے، یہ نثار تجھ پہ نثار ہے، تجھے کیوں نہ روئے ہمارے دل کہ تو غریب دیار ہے، یہ زمین یہ گنبد آسمان تیری بے کسی پہ نثار ہے، فاتحہ۔ حسین بے کس کربلا میں، حسین بے کس
کربلا میں ستم کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ خود ہمارا امام غیبت میں اب بھی آنسو بہا رہا ہے، مثال ایسی نہ ظلم کی ہے نہ صبر کی ایسی انتہا ہے، کسی کے ہاتھوں میں کند خنجر کسی کا سوکھا ہوا گلا ہے، حسین بے کس پا کربلا میں ستم کچھ ایسا کیا گیا ہے، اگرچہ صدیاں گزر چکی ہیں مگر یہ محسوس ہو رہا ہے، رباب اصغر کی منتظر ہے، شباب اکبر کو ڈھونڈتا ہے، حسین بے کس پا کربلا میں یہ کیسی مجبور رعایں آخر، یہ کیسی منزل ہے بے کسی کی، غضب ہے شبیر بے کفن ہے، ستم ہے کلثوم بے ردا ہے، حسین بے کس پا کربلا میں صلح کے آغوش کربلا میں رباب آ تو گئی ہے لیکن خیال اصغر کا قید خانے میں اب بھی جھولا جھولا رہا ہے، حسین بے کس وخار سوزے غم شہیدی کا یہ بھی احسان کم نہیں ہے، جو میری آنکھیں فرات ہیں اب تو دل بھی صحرا کربلا ہے، حسین بے کس پا کربلا میں قیامت آئی کہ شاہ ہدا کا سر آیا، پچھاڑے کھایا پسر نے بہن کو غشایا، سلام کر کے مریض علم یہ چلایا، بہت دنوں میں اسیروں کو یاد فرمایا، فراق شاہ میں قیدی کڑی اٹھاتے ہیں، غذا کے بدلے فقط تعزیانے کھاتے ہیں، تمہیں خبر ہے کچھ اے شاہ کربلا بابا، تمہارے بعد بلا پر بلا
सहे बाबा बतूल लुट गई हैदर का घर लुटा बाबा रसल में बन गया सादात का गला बाबा हिजा असीर जुल्म हुई दर बदर फिरी बेवे हिजाब किए जगह नंगे सर फिरे बेवे मरीज हिजर ने क्या क्या ना शोर शर देखा हुजूर के सरे पुरखों को नेज़े पर देखा हुजूम आम हरम के इधर उधर देखा असीरों को सर बाजार नंगे सर देखा खराबे में ये मुसीबत गुजर गई बाबा तुम्हारी लाडली घुट घुट के मर गई तुम्हारी लाडली घुट घुट के मर गए बाबा فاتحہ حسین سالہ زمانے میں رہبر دیکھا حسین سالہ زمانے میں رہبر دیکھا کہ دیکھ کے سر رہے حق میں لٹا کہ گھر دیکھا حسین کا ہی دل اور یہ جگر دیکھا حسین کا ہی دل اور یہ جگر دیکھا رگڑتے ایڑیاں اکبر کو رن میں تر دیکھا حسین سلام کہاں مدینہ کہاں کربلا کہاں شبیر کہاں مدینہ کہاں کربلا کہاں شبیر کہ راہ حق میں کسی کا نام یوں سفر دیکھا حسین سانا زمانے میں رہبر دیکھا
اب دشت کربلا لوغش ہوا بطول کی آغوش کا پلا، لو شمرے ذبح کرنے کو مظلوم کے چلا، لو اب چھری ہے اور نبی زادے کا گلا، بیٹے منہ نہ نکلی مگر اب نکل پڑی، منہ ڈھانپیو حسینیوں سے نب نکل پڑے، دوڑی بلک کے اور گری دختر علی، رو کر کہا حسین حسین اور اخی اخی، مشتاق بولنے کا ہوا نائب نبی، پر لب ہلا کے رہ گئے سیٹھیٹے لگے، اس بے کسی سے مڑ کے بہن پر نگاہ کی، غش ہو گئی نواسی رسالت پناہ، آیا جو ہوش بولی پیمبر کا واسطہ، آئی بہن جواب دو حیدر کا واسطہ، خیرون نساء کا واسطہ شبر کا واسطہ، اے بھائی بے زبانی اصغر کا واسطہ، بھائی اٹھو چلو تمہیں بھابھی بلاتی ہے، پیچھے سکینہ جان بھی وہ روتی آتی ہے، یہ بہن کر کے منہ پہ ملا کو بار بار، یہ بہن کر کے منہ پہ ملا منہ کو بار بار، بھائی کو لے کے گود میں بیٹھی وہ بے قرار، بولی کہ سر کو سینے پہ رکھ دو بہن نثار، ہے تمام ہوتا ہے بھائی بہن کا پیار، ہے اخی کے سر سے بدن کی جدائی ہے، بھائی سے بے نصیب بہن کی جدائی، بھائی سے بے نصیب بہن کی جدائی ہے۔ مین مائک کون سا ہے؟ فاتحہ بنظر روح اقدس قاضی نور اللہ شوستری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات پڑھیں محمد. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کہ جسے آپ بینر پر لکھا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں شہید کی عظمت اور اس کی حیات ابدی کا اعلان کیا جا رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرنا، خیال بھی نہ کرنا، حاشیہ خیال میں بھی نہ لانا کہ شہید مردہ ہے. بل احیاء، بے شک وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کی طرف سے رزق بھی پا رہا ہے. دیکھیے، کسی کی زبان پر تو پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن سوچ پہ پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا. قرآن کریم نے ایک موقع پر کہا وَلَا تَقُولُوا، دیکھو شہید کو مردہ کہنا مت، اور یہاں ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، خبردار یہ خیال بھی نہ کرنا کہ شہید مردہ ہے. ایک جگہ کہنے پہ پابندی لگائی گئی، دوسری جگہ سوچنے پہ پابندی لگائی گئی کہ کہیں یہ خیال نہ ہو کہ قرآن کے یہ کہنے سے کہ شہید کو مردہ نہ کہنا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہے تو مردہ، لیکن مردہ کہنے سے منع کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، اس کے وارثوں کو اذیت نہ ہو، ان کا ذرا دل بہل جائے، ذرا راہ عشق میں، راہ حق میں قربانی دینے والوں کے حوصلے بلند ہو جائیں، ذرا ان کے ذہن میں یہ خیال رہے کہ جو اس راہ میں مرتا ہے اس کو مردہ کہنے پہ پابندی لگائی گئی ہے. تو کوئی یہ خیال نہ کر دے کہ کہنے پہ پابندی لگا دی گئی اس لیے کہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہونے پائیں. لہٰذا اب دوسری جگہ پھر کہا گیا کہ صرف کہنے پہ پابندی نہیں ہے، تم یہ سمجھو کہ زبان پہ پابندی نہیں، نہ زبان سے کہنا، نہ ذہن میں تصور لانا کہ شہید مردہ ہے، بے شک وہ زندہ ہے اور رزق بھی پا رہا ہے، مگر تم شعور نہیں رکھتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بے شک شہید زندہ ہے، اس کی فکر زندہ، اس کا پیغام زندہ، اس کے خون کا ایک ایک قطرہ زندہ. اس لیے کہ شہید اپنا خون دے کر، اپنی جان دے کر معاشرے کو زندگی بخشتا ہے.
جب معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے مقرر کی تقریر کافی نہ رہے، جب شاعر کا شعر معاشرے کو بیدار نہ کر سکے، جب واعظوں کا واعظ رائیگاں چلا جائے، جب صاحبان قلم کے قلم کی قوت کمزور ہو جائے اور اس سے معاشرہ بیدار نہ ہو سکے، تو اب ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس معاشرے کو بیدار کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اٹھے، جو اپنے خون دل میں انگلیاں ڈبو کر، اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو قلم بنا کر ایسی تحریر لکھ جائے کہ اس کے بعد معاشرہ مردہ نہ ہو سکے۔ اب معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے کسی علمدار کے لہجے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بیمار کی زنجیر کی جھنکار کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کمسن بچی کے نالہ و شیون کی صدائیں اس معاشرے کو زندہ کرتی ہیں، اور پھر شہید آتا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، جو زبان سے گواہی نہیں دیتا، جو صرف قلم سے گواہی نہیں دیتا بلکہ اپنے خون سے گواہی دیتا ہے، توحید کی گواہی، نبوت کی گواہی، عدالت کی گواہی، قیامت کی گواہی، قرآن کی صداقت کی گواہی، اور اس بات کی گواہی کہ ظلم و ستم کے سیلاب آ کے گزر جائیں گے، مگر شہید جو پیغام دے جائے گا وہ پیغام طلوع صبح محشر تک باقی رہ جائے گا۔ 11 ہجری کے بعد سے ظلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم اس بات پر جتنا شکر خدا کریں وہ کم ہے، اور اس نعمت عظمیٰ پر جتنے سجدے کریں وہ کم ہیں کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جو مکتب شہادت کی تعلیم دیتا ہے، جو مکتب شہادت کا مکتب ہے۔ ظلم و ستم کی آندھیاں چلتی رہیں، آگ اور خون کے دریاؤں کو ہم نے عبور کیا، مگر کسی بھی لمحے نہ حق کا ساتھ چھوڑا، نہ حق کی طرف دعوت دینے کے کام کو فراموش کیا، بلکہ مسلسل ایک پوری تاریخ ہے۔ اپنی تاریخ سے جتنا ہم واقف ہوں اتنا ہمیں ناز ہوگا اپنے بزرگوں پر کہ جنہوں نے یہ دولت ہم تک پہنچائی اور اس کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کیں۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ 11 ہجری کے بعد سے شروع ہوا، اور اس راہ میں سب سے پہلی قربانی خود اہل بیت نے پیش کی۔ زمانہ کا رنگ بدل گیا، مزاج بدل گیا، اور جس در پہ آ کے پیغمبر اکرم سلام کیا کرتے تھے، ظلم کا ایسا آغاز ہوا کہ اس در کے اوپر آگ اور لکڑیاں نظر آئیں۔ سب سے پہلے جناب محسن کی شہادت ہے جو اس راہ میں ہے، اور اس کے بعد مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاشرے کو حقیقی وارثان رسول سے منقطع کر دیا جائے، اس در سے منحرف کر دیا جائے۔ چنانچہ جتنے القاب پیغمبر اکرم نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جتنے القابات پیغمبر اکرم کو دیے تھے، سب سے پہلا حملہ شہزادی کونین کے دروازے کو جلانے کے بعد یہ ہوا کہ ان القاب کو امیر المومنین سے الگ کر کے معاشرے کے دوسرے افراد کی طرف منسوب کیا گیا، تاکہ آنے والا زمانہ اور آنے والی نسلیں یہ باور کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ اگر راہ اسلام میں کسی کی قربانیاں ہیں تو وہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، اہل بیت کی کچھ قربانیاں نہیں ہیں۔ اور پھر اہل بیت کا در، چونکہ وہ در ہے کہ جس کے تندور کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، جہاں سے یتیم کبھی واپس نہیں پلٹتے، جہاں سے آنے والا اپنے دامن امید کو کبھی خالی لے کر نہیں جاتا، چنانچہ کوشش یہ کی گئی کہ معاشی طور پر اہل بیت کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اب جو اس در پہ اپنی ضرورتوں کو لے کر آتے ہیں، خود اہل بیت ضرورت مند بن جائیں اور اس در پہ آنے والوں کا سلسلہ رک جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں شہزادی کونین کے حق کو غصب کیا گیا، جو بیت المال سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے وظیفے تھے ان کو بند کیا گیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسے ظلم کیے گئے کہ پہلے اہل بیت
پھر عاشقان اہل بیت، اصحاب اہل بیت، ان سب کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ مقصد ایک ہے کہ معاشرے کے اندر کہیں کوئی حق بولنے والی زبان نہ رہے، کہیں کوئی ایسی شخصیت نہ رہے کہ جو لوگوں کو اہل بیت کی طرف دعوت دے سکے، جو لوگوں کو صحیح اسلام کا تعارف کرا سکے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اس دور کا معاشرہ، جہاں جہاں کردار ہیں ان کرداروں کو چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے۔ کہ یہ ابو ذر بہت بولتا ہے، اس کی زبان خاموش نہیں ہوگی، کہ ربضہ کے صحرا میں پہنچا دو۔ یہ رشید حجری اہل بیت کا عاشق ہے، اسے علی نے تربیت دی ہے، یہ خاموش نہیں ہوگا، سولی پر چڑھا دو۔ یہ میثم تمار کی زبان چپ نہیں ہوگی، سولی کے اوپر لٹکا دو، زبان کو کاٹ دو، ہاتھ پیر کو قطع کر دو۔ جناب رشید حجری اور ان کے چاہنے والے حق بولنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے، قتل کر دو۔ چنانچہ آپ دیکھیں معاشرے کا عجیب عالم ہے، ایک ایسا معاشرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جہاں کل پیغمبر اکرم کی دوش پر نواسے نظر آتے تھے تو اصحاب پیغمبر کو جھک جھک کے سلام کرتے تھے اور ان شہزادوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کیسے عمدہ سوار ہیں۔ آج وہی معاشرہ ہے، ادھر آگ لگی ہوئی ہے، ادھر سوجی سجی ہوئی ہے، ادھر قاتل ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا ہے، ادھر خون بہ رہا ہے، ماؤں کی آغوش میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، آوارہ وطن کیا جا رہا ہے، گواہیاں رد کی جا رہی ہیں، وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، بیت المال سے وظیفے بند کیے جا رہے ہیں۔ جو ذرا سا اس بات کا مجرم پایا جائے کہ اہل بیت سے کوئی اس کا تعلق ہے، کسی نہ کسی طرح اس کے پورے خاندان کو تہہ تیغ کیا جا رہا ہے۔ مگر آپ دیکھیں مسلسل 11 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک، 41 ہجری سے 61 ہجری تک، 61 ہجری سے 132 ہجری تک، یہ پورا بنی امیہ کا دور ہے۔ 41 سے 132 ہجری کہ اس بنی امیہ کے دور میں مسلسل یہ کوششیں کی گئیں کہ ان احادیث پہ پردے ڈال دیے جائیں، وہ روایات چھپا دی جائیں، ان اصحاب کو قتل کر دیا جائے اور کوئی اہل بیت کا نام لیوا باقی نہ رہے، اور ہر اہل بیت کی عظیم شخصیت کے مقابل کوئی ایسی شخصیت کھڑی کر دی جائے کہ جس کو جعلی روایات کے زینے چڑھا کے بلند کیا جائے، جسے جھوٹی روایات کے ذریعے سے بلند کیا جائے۔ چنانچہ 132 ہجری تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور جو حقیقی وارث پیغمبر تھا اس کے خلاف ممبر نما بلندیوں سے زبان درازیاں ہوتی رہیں۔ پھر بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بنی عباس کی حکومت کا آغاز ہوا، اور 657 ہجری تک آپ ذرا اندازہ لگائیں، 500 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے کہ جہاں بنی عباس کے ہر حکمران نے تھوڑا سا دور چھوڑ دیجئے کچھ حکمرانوں کا، ورنہ زیادہ تر وہی حکمراں ہیں کہ حکمرانوں کے چہرے بدلے، دور بدلا، مگر ظلم کرنے کا انداز نہیں بدلا۔ ہر حاکم پہلے سے زیادہ ظلم کرتا رہا اور ہم آگ اور خون کے ان دریاؤں کو عبور کر کے آگے بڑھتے رہے۔ حکومتیں حیرت میں رہیں کہ یہ کیسا مکتب ہے، اس مکتب کے چاہنے والے کیسے چاہنے والے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم ترازو کے ایک پلے میں بیٹھ جاؤ، تمہارے برابر لال و جواہر تول دیں، مگر یہ عجیب دیوانے ہیں کہ حکومتوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، تخت و تاج کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اور جو کی سوکھی روٹی کھانے والے کے دروازے پر چلے جاتے ہیں۔ حکومتوں کو حیرت رہی، زمانہ ششدر رہا، ظلم پہ ظلم کیے جاتے رہے، ہر طرح کے ظلم ہوئے، گدی سے زبانیں کھینچی گئیں، ہاتھ قطع کیے گئے، زبانیں کاٹی گئیں، سولیوں پہ لٹکایا گیا، لاشوں کو قبروں سے نکال کے جلایا گیا، مگر سارے مظالم ہوتے رہے۔ بنی امیہ، بنی عباس، ان سب کے دور آ کے گزر گئے، لیکن فیصلہ آج آپ کر لیجئے گا۔ جھک گئی تلواریں، زنگ کھا گئے خنجر، ٹوٹ گئے نیزے، کھنڈر بن گئے محل، اپنی قبروں کے دوزخ میں چلے گئے حاکم، نہ تخت رہے، نہ تاج رہے، نہ حکمراں رہے، نہ افراد رہے، نہ خزانے رہے، نہ خنجر رہے، مگر اہل بیت کی عظمت کا سورج کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد و آل محمد۔ مگر اب
اب بہت اہم کام تھا، اہم کام اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا تھا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ ہم انہیں قتل کرتے ہیں، ان کو قید کرتے ہیں، ان کو خنجر سے ذبح کرتے ہیں، ان کو زہر کے ذریعے سے، زہر دغا سے، زہر حلاحل سے شہید کرتے ہیں، مگر اس مکتب کی تبلیغ کا سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ ہم جتنا اسے دبانا چاہتے ہیں اتنا یہ اور ابھر کے سامنے آتا ہے۔ چنانچہ اب سازشیں یہ کی گئیں کہ اہل بیت کو تو ہم نے ختم کر دیا، اہل بیت کی اب کوئی فرد باقی نہیں سوائے آخری وارث کے۔ زمانہ دیکھ رہا ہے جیسے جیسے دور آگے بڑھ رہا تھا اور 12ویں امام کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ 11ویں امام تک، پیغمبر کے 11ویں وارث تک ہم نے دیکھ لیا، ہمارے سارے ظلم ناکام ہو گئے، مگر یہ ان کے کردار کی کشش ہے کہ جو معاشرے کو اپنے سے جوڑے ہوئے ہے اور ہمارے لاکھ مظالم کے باوجود یہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو خاک نجف کا سرما اپنی آنکھوں میں لگا دیتا ہے، پھر نہ اسے درہم و دینار کی چمک اس کی آنکھوں کو خیرہ کر سکتی ہے، نہ چمکتی ہوئی تلواریں ان پلکوں کو جھپکنے پہ مجبور کر سکتی ہیں۔ وہ تو ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بیان کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اب کوشش یہ کی گئی کہ آثار اہل بیت کو آہستہ آہستہ مٹا دیا جائے۔ علماء تشریف فرما ہیں، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، آثار کو مٹا دیا جائے، کوئی ایسی کتاب، ایسی حدیث باقی نہ رہ جائے۔ کوشش تو یہی ہے کہ کوئی حدیث باقی نہ رہے، کوئی فضائل اہل بیت کی روایت باقی نہ رہے، کوئی کتاب باقی نہ رہے، سب پہ پردے ڈال دیے جائیں۔ چنانچہ 11ویں امام، پہلے 7ویں امام کی قید، 14 سال کی وہ قید کہ جس میں کیا عالم تھا، آپ برابر مسائل میں سنتے ہیں، 14 سال کی شدید قید، اور اس کے بعد یہ ظلم کہ امام کی شہادت کے بعد بھی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں زنجیریں ہیں، بغداد کے پل پہ جنازہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ظلم، اور اس ظلم کے بعد یہ توقع کہ اب شاید اس مکتب سے آنے والوں کی تعداد کم ہو جائے، رک جائے، مگر پھر قدرت نے بتایا کہ تم اپنی اسکیم بناتے ہو، اللہ اپنی اسکیم بناتا ہے۔ یاد رکھو اللہ سے بڑا اسکیم بنانے والا کوئی نہیں ہے، واللہ خیر الماکرین۔ تو اب دیکھو پھر مجبور ہوئی حکومت، اور اب 8ویں امام کو ولی عہدی پہ مجبور کیا گیا۔ ولی عہدی امام نے خود سے قبول نہیں کی، لیکن جب دیکھ لیا کہ اب اس وقت شہید ہونا وہ اس مکتب تشیع کے لیے، اس مذہب اہل بیت کے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گا، تو امام نے یہ دیکھتے ہوئے اب اس مکتب کی خدمت کی جا سکتی ہے اور شیعت کی بنیادوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے تو صرف حکومت کو قبول کر کے، لہٰذا امام نے ولی عہدی کو قبول کیا، اور 8ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک مسلسل ہر امام اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ کتابیں محفوظ ہو جائیں، اس لیے کہ اب زمانہ غیبت آئے گا، اب وارث ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں رہے گا، لہٰذا اب اگر آثار نہ رہے، اگر کتابیں نہ رہیں، اگر احادیث نہ رہیں، تو اب تک تو امام کے پاس آ جاتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اب جب امام سامنے نہیں ہوں گے تو یہ کہاں جائیں گے، لہٰذا 7ویں امام سے تیاریاں زور اور زیادہ پرزور انداز میں شروع ہوئیں، اور 8ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک 6500 سے زیادہ کتابیں ہیں مذہب اہل بیت کی جو عالم اسلام میں آ چکی تھیں، جو معاشرے کے اندر موجود تھیں۔ 6600 کتابیں۔ 11ویں امام کا عالم یہ ہے کہ قید سخت قید ہے، 6 سال تک ایسے قید خانے میں امام قید ہیں کہ احمد ابن اسحاق جو امام کا صحابی بھی ہے، جو 3 اماموں کا صحابی ہیں اور راوی ہیں، ہمارے یہاں کے اصول کافی کے بہت بڑے، بہت روایات ان سے لی گئیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں امام سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا 11ویں امام سے، تو اب عالم یہ تھا کہ امام کا ایسا محسوس ہوتا تھا قید خانے کے اندر ایک چادر پڑی ہوئی ہے، کا ایسا قید خانہ کہ نہ جہاں کوئی کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ پیر پھیلا کے لیٹ سکتا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک انسان اگر کچھ دیر کے لیے لفٹ میں پھنس جائے
تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ لفٹ سے بھی چھوٹی گویا ایک جگہ ہے، جہاں پیر پھیلا کر لیٹنا ممکن نہیں، جہاں کھڑے ہونا ممکن نہیں، وہاں میرے امام نے 6 سال گزار دیے۔ اور عالم کیا ہے؟ احمد ابن اسحاق کہتا ہے کہ جب میں پہنچا تو پہلے تو اس زندان کو دیکھ کے میں رونے لگا، اس کے بعد میں نے داروغہ زندان سے کہا کہ امام کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا وہ چادر جو پڑی ہوئی دیکھ رہا ہے وہی تیرے امام ہیں۔ کہا میں نے دیکھا تو امام اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ چادر سے میں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ امام لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا جب امام نے بولنا شروع کیا تو اتنی کمزور آواز تھی کہ میرے لیے سننا ممکن نہ تھا۔ امام نے کہا مجھے کئی مرتبہ زہر دیا جا چکا ہے اور اب میری زندگی زیادہ دن وفا کرنے والی نہیں ہے، مگر ذرا اہل بیت کی قربانیاں دیکھیے اور پھر اہل بیت کے چاہنے والوں کی قربانیاں دیکھیے۔ کہا کہ اب زیادہ دن میری زندگی وفا نہیں کرے گی، کئی مرتبہ زہر دیا جا چکا۔ داروغہ زندان بتاتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 روٹی کھانے کے لیے دی جاتی ہے جس میں آٹا کم بھوسا زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی حاکم اپنے ہاتھ سے دیتا ہے کہ کہیں کوئی اس کے اندر روغن نہ ملا دے، کہیں کوئی امام کے کردار سے متاثر ہو کہ امام پہ مہربانی نہ کرے۔ 1 پیالہ پانی 24 گھنٹے میں اتنی شدید گرمی میں پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ کہ مگر اس قیدی کا عالم یہ، داروغہ کہہ رہا ہے قیدی کا عالم یہ ہے کہ یہ سجدوں پہ سجدے کرتا ہے اور کہتا ہے اے معبود مجھے تمنا تھی کہ تیری عبادت کے لیے مجھے ایک مکان مل جائے، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے یہ گوشہ تنہائی دے دیا۔ اب احمد ابن اسحاق کہتے ہیں مولا یہ کیا عالم ہے؟ کہا احمد زیادہ دن تمہارا امام زندہ رہنے والا نہیں ہے، جاؤ جتنی کتابیں ہمارے نام پہ لکھی ہوئی ہیں وہ ہم تک لے کر آؤ، لاؤ اس قید خانے میں ان کتابوں کو پہنچاؤ تاکہ میں ان کتابوں کی تصحیح کر سکوں، ان کتابوں کی اصلاح کر کے ان پہ مہر لگا سکوں۔ ذرا اندازہ کریں ایسا سخت قید خانہ اور اس میں امام کی یہ فکر کہ ہمارے چاہنے والے زمانے غیبت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہ ہو جائیں، ان کے پاس ہدایت کا کوئی وسیلہ نہ رہے، اس لیے کہ کچھ دن غیبت صغرا ہوگی پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جائے گا، چنانچہ یہ ذخیرہ محفوظ ہو جائے۔ امام نے کتابیں منگائیں، 180 کتابیں تو صرف فضل ابن شازان کی ہیں جنہیں امام نے تصحیح کی، مہر لگائی اور اس کے بعد دعا دی کہ خدا فضل کرے فضل ابن شازان پر کہ جس نے دین کی اتنی بڑی خدمت کی کہ اتنی کتابیں جس نے تحریر کر دی۔ چنانچہ 6600 سے زیادہ کتابیں ہیں، مگر اب یہ کتابیں تو درمیان میں رہیں گی، لیکن امام تو اس کے بعد 11ویں امام کے بعد غیبت میں چلے جائیں گے، تو اب دشمنوں کا پورا زور اس بات پہ ہوگا کہ یہ کتابیں سلامت نہ رہیں، یہ کتابیں ختم ہو جائیں تاکہ اہل بیت کے آثار مٹ جائیں، ظلم و ستم اتنا بڑھایا جائے کہ جو چاہنے والے ہوں وہ بھی کھل کے نہ کہہ سکے ہم عاشق اہل بیت ہیں۔ چنانچہ چاہنے والے تقیے میں چلے جائیں، کتابیں ختم ہو جائیں، حدیثوں کا کوئی ذخیرہ نہ رہے، امام درمیان میں موجود نہیں، غیبت میں جا چکے ہیں، تو اب کس طرح یہ مکتب باقی رہے گا؟ یہ مکتب ختم ہو جائے گا اور کوئی اہل بیت کا نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ یہ سازش ہے جس کے تحت مسلسل کوششیں کی گئیں اور کتب خانوں کو آگ لگائی گئی، ان علماء کے اوپر ظلم کیے گئے جن کے پاس کتابیں ہیں۔ چنانچہ ایک حوالہ ایک عالم کا دیتا چلوں، ملا اسحاق نام کی ایک شخصیت ہیں جن کے پاس 7ویں امام کی لکھوائی ہوئی اور خود امام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی بعض کتابیں موجود ہیں۔ معلوم ہوا حکومت کو، چنانچہ ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا۔ ان کو پہلے سے کچھ لوگوں نے آ کے اطلاع دے دی آپ کے گھر پہ حملہ ہونے والا ہے، اس لائبریری کی وجہ سے جو آپ کے پاس ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ بس جیسے ہی انہیں یہ خبر ہوئی، اب کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی، ہر طرف حکومت کے پہرے لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جتنی جلدی جتنا ممکن ہوا پوری طاقت لگا کے انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور ان ساری کتابوں کو اس گڑھے کے اندر دفنا دیا۔ حکومت کے سپاہی آئے، گرفتار کیا، کتابیں نہ ملی تو ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، مگر انہوں نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا، ہر ظلم کو برداشت کیا، مگر نہیں بتایا کہ وہ کتابیں کہاں ہیں۔ 14 سال تک سخت قید کے اندر رکھا گیا اور 14 سال کے بعد جب حاکم بدل گیا تو ان کو رہا کر دیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں ان چاہنے والوں کی قربانیوں کا کہ یہ عالم ربانی جب اس کو قید سے رہا کیا گیا
14 سال کے بعد کوئی قید سے چھوٹے، خیال ہوتا ہے میرے بچوں کا حال کیا ہے، میری زوجہ کا حال کیا ہے، میرے گھر والے زندہ ہیں کہ مر گئے. مگر یہ دوڑے ہوئے آئے، کسی کی خبر نہیں لی. سب سے پہلے آ کے وہ گڑھا کھودا، ان کتابوں کو نکالا کہ دیکھوں کتابیں کتنی سلامت ہیں. یہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا کردار، یہ ہے ان علماء کی خدمات. اور اس کے بعد اب زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت، ذرا مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اب امام غیبت صغرا کے بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے. نوابین اربع کا سلسلہ ختم ہوا. امام نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی ہماری طرف سے ہمارا معین کیا ہوا نائب نہیں ہے. اب نیابت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. وہ نیابت جس کا امام کی طرف سے اعلان کیا جا رہا تھا، اب اس کو روک دیا گیا. اور اب بتایا گیا کہ اب ہمارے چاہنے والوں کی ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے مکتب کے علماء سے وابستہ رہیں. کون سے علماء؟ ان کے لیے بتا دیا گیا کون سے علماء. حافظاً لدین، سائناً للنفس، مخالفاً لہوائے، مطیعاً لامر مولا. جن کے اندر یہ 4 خصوصیات پائی جاتی ہوں، جو اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہوں، جو اپنے نفس پہ قابو رکھ سکتے ہوں، جو اپنی خواہشات کے مخالف جا کر دین کے اوپر عمل کر سکتے ہوں، اور جو اپنے مولا کے مطیع و فرما بردار ہوں. یہ علماء، ان سے وابستہ رہنا. ان سے اگر تم وابستہ رہے تو پھر زمانہ کتنا ہی زور لگا لے تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکے گا. چنانچہ اب یہاں سے علماء کی قربانیاں شروع ہوئیں، اور مسلسل اہل بیت کے دور میں بھی علماء کی قربانیاں چل رہی ہیں. لیکن اب خاص طور پہ چونکہ آثار کو مٹا دیا گیا ہے، لہٰذا اب ضروری تھا احادیث کو جمع کر دینا. لہٰذا دور اول میں جو اہم نام ہیں وہ شیخ بہائی، علامہ مجلسی، اور اس کے بعد بہت خدمات علماء کی ہیں. میں 2-4 کے نام آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت بڑا کام محمد ابن یعقوب کلینی، جنہوں نے اپنی زندگی کے 20 سال لگا دیے احادیث اہل بیت کو جمع کرنے میں. اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، یہ ان کی خدمات ہیں. بغداد میں بیٹھ کر یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. ادھر قم کے اندر بیٹھ کر دوسرے علماء ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں، جس میں اہم نام شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور ان کے والد گرامی کا ہے. یہ یہاں پہ بیٹھ کے خدمات انجام دے رہے ہیں. قم میں بھی خدمت ہو رہی ہے، بغداد میں بھی خدمت ہو رہی ہے کہ کسی طرح ان آثار کو بچا لیا جائے. اب امام تو موجود نہیں کہ فوراً امام کی خدمت میں حاضر ہو جائے. امام ہے مگر غیبت میں ہے. اسی غیبت سے تو دنیا کو پریشانی ہے، اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں بنی امیہ کے وارث باقی نہیں رہے، بنی عباس کے وارث باقی نہیں رہے، لیکن زہرا کا وارث علی کی ذوالفقار لیے آج بھی غیبت کے پردے میں محفوظ ہے. چنانچہ دنیا جانتی ہے کہ سب مکتب ختم ہو جائیں گے مگر مکتب اہل بیت کبھی ختم نہیں ہوگا. مذہب اہل بیت کو مٹایا نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ ان کے مکتب ختم ہو جاتے ہیں. جن کا وارث مٹ جائے، جن کا وارث زندہ ہو، ان کا مکتب بھی باقی رہتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. چنانچہ یہ خدمات ہیں جو انجام دی جا رہی ہیں. ادھر ان روایات کی روشنی میں، ان احادیث کی روشنی میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے فتوے دینے شروع کیے. ادھر اب مسئلہ یہ تھا کہ احادیث تو جمع ہو گئیں، مگر جمع کیسے ہوئی ہیں؟ آج جیسا عالم نہیں ہے کہ آپ کو ایک حدیث تلاش کرنی ہے. تو اب تو بہت سہولیات ہیں کہ آپ جائیں، لائبریریز تک پہنچنا آسان، سفر کی آسانیاں. اس وقت ایک ایک حدیث جمع کرنے کے لیے انسان کو سال بھر کا سفر کرنا پڑ جاتا ہے. کتنے ایسے راوی ہیں کہ جو امام کی خدمت میں 6 مہینے کا سفر کر کے آئے اور پوچھا مولا یہ آپ کی حدیث ہے،
اور اس کے بعد 1 منٹ بھی نہیں رکے کہ نہیں مولا یہ سفر صرف اسی بات کی تصدیق کے لیے کیا تھا. اتنا سفر طے کر کے آنے والا امام سے تصدیق کر کے فوراً واپس پلٹ جاتا ہے. یہ ہیں قربانیاں. اس دور کے اندر احادیث کا جمع کرنا، جبکہ حکمراں دشمن ہے، جبکہ ہر طرف جاسوسوں کا پہرہ لگا ہوا ہے، جبکہ ہر طرف سولیاں سجی ہوئی ہیں، یہ آسان کام نہ تھا. لہٰذا احادیث تو جمع ہو گئیں. اب مسئلہ تھا کہ ان میں کیسے جو بہت سی ضعیف روایات، ضعیف احادیث آ گئی ہیں، ان کو کسی طرح الگ کیا جائے. یہ بعد والوں کا کام تھا. یہاں بڑی خدمت انجام دی شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے. وہ آگے بڑھے اور اس کے بعد شیخ طوسی نے باقاعدہ اتنی خدمت انجام دی کہ بہت بڑی لائبریری شیخ طوسی کے پاس ہے. شیخ طوسی کی بڑی لائبریری. لیکن اس کے بعد اب ظالموں نے پھر فساد کرایا اور شیخ طوسی کے کتب خانے کو آگ لگائی گئی. 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے 7 مرتبہ یہ کتب خانہ جلا. اور ان کتابوں کو جب جلا کے فرات کے پانی میں ڈالا گیا تو یہ فرات کا پانی سیاہ ہو گیا. اب اندازہ لگائیں کتنی کتابیں ہیں جن کو ضائع کر دیا گیا، جن کو ختم کر دیا گیا. لہذا شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اب یہ سمجھ لیا کہ یہ ہر دور میں ظلم ہوتا رہے گا. لہٰذا اہل بیت کے ایسے چاہنے والے، ایسے سینے ہوں جن کے اندر علم محفوظ ہو جائے. لہٰذا حوضہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھی گئی تاکہ علم سینہ در سینہ آگے بڑھتا رہے. انہی حضرات میں ایک بہت اہم نام جس کو میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، لیکن آپ کو صرف نام سنا دوں، جس کے لیے دشمنوں کا کہنا یہ ہے کہ 8ویں امام کے بعد سے لے کر ائمہ کے دور سے لے کر 8ویں امام کے بعد سے لے کر اب تک، یعنی جب تک کی بات کی جا رہی ہے، کسی نے مذہب اہل بیت کی اتنی خدمت نہیں کی امام کے چاہنے والوں میں، امام کے عاشقوں میں، امام کے اصحاب میں، جتنی بڑی خدمت انجام دی ہے شیخ نصیر الدین طوسی نے. شیخ نصیر الدین بہت بڑا نام، جس کے لیے دشمنوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس نصیر الدین طوسی نہ ہوتا تو ہم نے کب کا ان کے مذہب کو مٹا دیا ہوتا. حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ اس مذہب کو مٹانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مذہب مشن مشیت الہی ہے. اس کو بچانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام بچانا نہیں ہے، ہمارا کام تو اس مذہب پر ثابت قدم رہ کے اس کی تعلیمات کو پھیلانا ہے. ہمارا عقیدہ تو وہی ہونا چاہیے جو عبد المطلب کا عقیدہ تھا کہ اونٹ میرے ہیں، کعبے کا محافظ موجود ہے. لہذا خدمات انجام دیتے ہوئے شیخ طوسی علیہ الرحمہ تک، اب یہ بڑی تاریخ اس کے اوپر تو بہت ایک عالم کی زندگی بیان کرنے کے لیے، مگر اس کے بعد اب پھر تلوار ظلم چلی اور اب حملہ. اس کے بعد جو اہم ترین خدمت ہے وہ ہے شہید اول کی، شہید ثالث کی اور پھر شہید ثانی. اس لیے کہ علامہ ہلی نے جو خدمات انجام دی تھیں اس میں ایک اہم کتاب تھی نہج الحق، جسے علامہ ہلی نے، جس کے اندر سارے اصول دین کو بیان کر دیا تھا بڑی تشریح کے ساتھ. اس کتاب کے جواب میں ایک حنفی المسلک عالم نے، اس لیے کہ عالم بھی 2 طرح کے ہیں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر دوہرا دیتا ہوں. ایک علماء ربانی ہیں، دوسرے علماء سو ہیں، جو دسترخوان کی مرغ و ماہی کے سجے ہوئے دسترخوان کی خوشبو پر اپنے ایمان قربان کر دیتے ہیں اور حاکموں کے دسترخوان کی چبائی ہوئی ہڈیوں اور نچے ہوئے نوالوں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. یہ درباری علماء کبھی حق نہیں کہہ سکتے. یہ جب بھی بولیں گے حق کے خلاف بولیں گے، حق کے خلاف بولیں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وہ دن آئے گا کہ انہیں پچھتانا پڑے گا. قرآن کریم نے ان کے پچھتاوے بیان کر دیے. 9 پچھتاوے، علماء تشریف فرمائیں، 9 پچھتاوے ہیں جنہیں قرآن کریم نے بیان کیا. یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. جس نے اپنی اگلی زندگی کے لیے نیکی بھیجی ہے وہ نیکی کا انجام دیکھے گا، اور جس نے یہاں اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا پھر جہنم کی آگ ہے جو اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی. خدا کی قسم اہل بیت سے منحرف ہو کے بوئے جنت کو محسوس نہ کر سکے گا.
چنانچہ اس کتاب کا جواب دینا لازم تھا۔ اس شخص نے جس کا میں نام لے رہا ہوں فضل ابن روز بہان، اس نے علامہ ہلی کی کتاب نہج الحق کا جواب دیا اور ایک کتاب لکھی ابطال الباطل، یعنی باطل کو باطل ثابت کرنے والی۔ نعوذ باللہ اس کے اندر بڑے شدید حملے کیے گئے اصول دین پر، شیعت پر، اور اس کتاب کا جواب دیا شہید ثالث حضرت قاضی نور اللہ شوستری نے، جو شہید ثالث قرار پائے، اور جن کی خدمات کا عالم یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو فخر سے شیعہ کہہ رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا کردار ہے حضرت قاضی نور اللہ شوستری کا۔ ان کی بلندی درجات کے لیے مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ بس عزیزو، جواب اس کا لکھا ابطال الباطل کا جواب لکھا احقاق الحق و ازحاق الباطل، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جو آپ کی شہادت کا سبب بنی۔ بڑی عظیم شخصیت، علماء کی پوری سیرت میں نے عرض کیا کہ شہید اول، شہید ثالث اور اس کے شہید ثانی اور اس کے بعد یہ شہید ثالث، کہ جو 35 سال کی عمر ہے آپ کی جب آپ ہندوستان تشریف لائے، کیسے ہندوستان آئے، کس نے کیا خدمات انجام دی، کس طرح زندگی بسر کی، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے، مگر میں مختصراً خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیسے ہندوستان آئے، پہلے ذرا یہ اندازہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ 7ویں امام کے دور سے ہی سادات اور عاشقان اہل بیت کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اس لیے کہ 7ویں امام کی خدمت میں جب آنے والے آئے اور انہوں نے کہا مولا یہ عباسی حکمراں اگر اسی طرح ظلم کرتے رہے تو ایک بھی نام لیوا باقی نہ رہے گا، تو امام نے اس وقت 2 کام کیے۔ ایک تو سادات کے اوپر، چونکہ خصوصی طور پر مامون رشید عباسی، ہارون رشید عباسی یہ وہ حکمراں ہیں جن کو آج ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، مگر انہوں نے مظالم کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ چونکہ یہ بنی عباس ہیں لہذا ہر فرد اہل بیت سے واقف ہیں، اہل بیت کے خاندان کے تمام لوگوں سے واقف ہیں، لہذا ان کے لیے آسان ہے چن چن کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کرنا اور خاندان اہل بیت میں سادات کرام کو قتل کرنا۔ لہذا انہوں نے باقاعدہ اپنے گورنروں کو اور اپنے فوجی افسروں کو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ اس وقت تک ہم لقمہ نہیں توڑیں گے صبح دسترخوان پہ جب تک ہمارے سامنے کسی اہل بیت کے چاہنے والے کو اتنے قریب لا کے قتل نہ کیا جائے کہ اس کا خون ابلتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس وقت کیسے کیسے انداز سے ظلم کیا جا رہا ہے، کیسے کیسے ظلم کیا جا رہا ہے۔ آنے والے آئے 7ویں امام کی خدمت میں، مولا کیا کریں، سادات کو پہچان لیا جاتا ہے ان کے جسم سے آنے والی خوشبو کی وجہ سے جو انہیں اپنی جدہ امام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف ایک حکم یہ دیا کہ جس کے لیے ممکن ہے وہ ہجرت کر جائے، نکل جائے، پہاڑوں میں چلے جاؤ، دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ تاکہ تم دوسرے ملکوں میں پہنچو، دوسری سرزمینوں پہ جاؤ تو ہمارا پیغام وہاں تک پہنچ سکے۔ اور دوسرا حکم امام نے یہ دیا کہ تم میں سے بعض لوگ آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو اتنا باکمال بنا لیں، اتنا بافضیلت بنا لیں کہ حکومتیں مجبور ہو جائیں تمہارے آگے جھکنے پر۔ دیکھیں یہ حکومتوں کا مزاج ہے، حاکم حکومت تو کر سکتا ہے لیکن جب علمی مسئلہ آتا ہے تو کسی صاحب علم کے در پہ جھکنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حکومتیں یہ کریں گے مگر جب مسئلہ قرآن کا آئے گا تو یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے ہوئے میرے مولا کے در پہ آ کے سوال کریں گے یا علی اس سلسلے میں حکم خدا کیا ہے، حکم قرآن کیا ہے، حکم شریعت کیا ہے۔ چنانچہ امام نے کہا تم اپنے آپ کو باکمال بنا لو، باصلاحیت بنا لو، علم کے اس درجے پر پہنچا دو کہ حکومت
حکومت کو تمہارے بغیر اپنی حکومت چلانا حاکم کے لیے ممکن نہ رہے، تاکہ وہ اس لیے کہ جب انسان با کمال بن جاتا ہے تو تعصب کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ قید اماموں کو کیا، مگر جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو آئے امام ہی کی طرف کہ مولا آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے، اس لیے کہ جانتے تھے ہمارے سینے علم سے خالی ہیں، حقیقی وارثان علم یہی ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ہجرت کی، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا باکمال بنایا کہ عباسی حکمرانوں کے دربار تک رسائی ہوئی، وزیر اعظم بنے، وزیر خزانہ بنے۔ اس انداز سے امام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے مختلف شہروں کے اندر جا کے لوگ آباد ہونا شروع ہوئے۔ خراسان مرکز قرار پایا بنی عباس کے مظالم کے نتیجے میں جمع ہونے والوں کا، اور نصیر الدین طوسی جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی تبلیغ کے نتیجے میں وہ دن بھی آیا کہ ایران کے اندر شیعہ حکومت قائم ہوئی۔ اس وقت وہاں جو علماء علم حاصل کر رہے ہیں، جو علماء وہاں پر موجود ہیں، اب ان کی ضرورت ہے ہندوستان میں، اس لیے کہ آہستہ آہستہ وہاں سے لوگ ہندوستان آنا شروع ہوئے۔ پہلا مرکز سندھ قرار پایا، سندھ میں آ کے بہت سے چاہنے والے اہل بیت کے جمع ہو گئے، مگر پھر سندھ کے اوپر محمود غزنوی کا حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ مرکز ٹوٹ گیا، اور پھر اہل بیت کے چاہنے والے پھر ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ بعض لوگ کشمیر گئے، بعض علماء دکن آئے، بعض بنگال گئے، بعض نے آگرہ کا رخ کیا، بہت سے علماء منتشر ہوئے، اور اس میں سب سے بڑا مرکز قرار پایا دکن، کہ جہاں آہستہ آہستہ صاحبان علم آتے رہے، اور ایک عظیم عالم ملا طاہر کی تبلیغ کے نتیجے میں دکن میں وہ دن آیا کہ دکن کا سرکاری مذہب مذہب اہل بیت قرار پایا، اور یہاں علل اعلان علی ولی اللہ پڑھا جانے لگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ چنانچہ ایک مضبوط مرکز تو دکن ہے شیعت کا ہندوستان میں، دوسرا مرکز ہمایوں کے دور میں آگرہ قرار پایا، آگرہ اور دہلی۔ یہ کیسے قرار پایا کہ ہمایوں کے اوپر ایک افغانی حاکم شیر شاہ سوری نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ہمایوں نے شکست کھائی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوا، فرار اس نے کیا اور ایران پہنچ گیا۔ ایران جا کے اس نے پناہ لی اور اپنی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے ایران میں جو شیعہ حکومت تھی ان سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے فوجی تعاون کریں تاکہ میں اپنے ملک کو، اپنے گدی کو حاصل کر سکوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں تعاون کریں گے، مگر شرط یہ ہوگی کہ جب تم اپنا تخت حاصل کر لو گے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے جائے امان قرار پائے گا تمہارا مرکز۔ ہمایوں نے اس شرط کو تسلیم کیا، چنانچہ وہاں سے ایرانی فوجیں آئیں، شیر شاہ سوری کو شکست دی، ہمایوں کو واپس تخت حاصل ہوا، اور اب ہمایوں نے چونکہ تخت حاصل کیا تھا ایرانیوں کی مدد سے، لہٰذا بہت سے ایرانی جو وہاں سے آئے تھے وہ کیبنٹ میں شامل ہو گئے۔ ان میں ایک بڑا نام ہے بیرم خان کا، کہ جو وزیر اعظم قرار پائے ہمایوں کے۔ چنانچہ ہمایوں کے دور میں شیعت ہندوستان کے اندر دکن کے بعد آگرہ، دہلی اور ان جگہوں کے اوپر مضبوط ہونا شروع ہوئی، لیکن ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ سیڑھی سے پیر پھسلنے کی وجہ سے ہمایوں کا انتقال ہو گیا، اور جب ہمایوں کا انتقال ہوا تو اس کا 12 یا 14 سال کا بیٹا اکبر تخت نشین ہوا۔ اکبر جو اس وقت ایک لڑکا تھا، زیادہ اس کو سمجھ نہیں، زیادہ اس کو تجربہ نہیں، زیادہ اس کو علم نہیں۔ اب جب اکبر کو تخت ملا تو یہاں جو دشمنان اہل بیت تھے انہوں نے آہستہ آہستہ دربار میں رسائی حاصل کرنا شروع کیا، اور اپنے خوشامدی انداز کی وجہ سے اکبر کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیرم خان جو حج کے لیے گئے ہوئے تھے سازش کر کے ان کو قتل کرایا گیا۔ بیرم خان کا قتل ہونا یعنی شیعت کا قلعہ جو آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا تھا اس کی بنیادیں گویا منتشر ہو گئیں، اور اب دربار اکبری کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ دشمنان اہل بیت ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ پورا علاقہ ناصبیوں کا اور دشمنان اہل بیت کا مرکز بن گیا۔
اب دربار کے اندر اگر کہیں کوئی شیعہ ہے تو مجبور ہو گیا تقیہ میں جانے پر. جو علل اعلان شیعہ خاندان چلے آ رہے تھے ان کو مجبور، ذرا دیکھیں کتنا ظلم ہے، ان کو مجبور کیا گیا کہ اسلامی حکومت میں اگر کوئی کافر رہتا ہے تو اس کو جزیہ دینا پڑتا ہے، لہٰذا باقی لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، آپ کو جزیہ دینا پڑے گا. اور اتنا ظلم اس وقت کیا گیا، دیکھیں کتنا بڑا ظلم کہ جزیہ. اور دوسرا بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ اگر کہیں یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی شخص شیعہ ہے، زیادہ تر لوگ تقیہ میں جا چکے ہیں، جو علماء ہیں وہ یہاں سے دکن جا چکے ہیں، اس لیے کہ دکن جائے امان ہے ان کے لیے. اب دربار بھی خالی ہے، شہر بھی تقریباً خالی ہے، جو چند افراد ہیں وہ تقیہ میں ہیں. چنانچہ ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے، بہت مشہور شخصیت دہلی کی تھی، مرتضیٰ حسین. ان کے تمام مسلمان ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی تدفین ہو گئی، بڑے تسک و احتشام کے ساتھ، بہت بڑا مجمع تھا جس نے جنازے میں شرکت کی. مگر جب انہیں دفن کرنے کا وقت آیا تب ان کا وصیت نامہ چاک کیا گیا تو انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ میں شیعہ اہل بیت ہوں اور مجھے اہل بیت کے طریقے پر دفن کیا جائے. چنانچہ اس وقت تو لوگ خاموش رہے، مگر ان کو دفن کرنے کے بعد جب مجمع پلٹ گیا تب لوگوں نے قبر کھود کر ان کے جنازے کو نکالا اور اس جنازے کو سر عام جلا کے اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا گیا. یہ تھا عالم. اب سمجھیں شیخ ثالث علیہ الرحمہ کی خدمات کیا ہیں، یہاں سے انجام دے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ عالم ہے. دکن اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز ہے. باقی پورے ملک کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر سوائے چند چھوٹے چھوٹے علاقوں کے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی علل اعلان اپنے آپ کو شیعہ کہہ سکے. ایسے میں اب آہستہ آہستہ وہ لوگ جو صاحبان علم و فضل تھے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح حالات کو بدلا جائے. اکبر چاپلوسوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، اس کے سارے لوگ وہ ہیں جو اس کی خوشامد کر کے اس سے اپنی مرضی کے حکم پہ دستخط کرا لیتے ہیں. چنانچہ اب دو بہت اہم نام پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فیضی اور ابو الفضل. آپ متوجہ ہیں نا؟ ذرا ایک صلوات مل کے پڑھیں تاکہ اندازہ ہو. پانچ بہت اہم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے زمین ہموار کی ہے. قاضی نور اللہ شوستری کے، جو ابھی قاضی تو یہاں آنے کے بعد بنیں گے، نور اللہ شوستری کے یہاں ہندوستان آنے میں بہت اہم شخصیات ہیں پانچ. ان میں دو بھائی ہیں فیضی اور ابو الفضل. ایک اہم شخصیت ہے ملا احمد. چوتھی اہم شخصیت ہے حکیم ابو الفتح مسیح الدین گیلانی. پانچویں اہم شخصیت ہیں فتح اللہ شیرازی. یہ پانچ بہت اہم شخصیات ہیں جن کا کردار ہے دربار اکبری میں دوبارہ شیعت کو مضبوط کرنے اور پھر ملک میں شیعت کو مضبوط کرنے میں. ان میں پہلے میں ذکر کرتا ہوں ملا احمد. ملا احمد جو ایک عالم اہل سنت ہیں، بزرگ شخصیت، معاشرے کے اندر ان کے علم اور تقوی کی وجہ سے ان کا بڑا احترام ہے. مگر چونکہ تحقیق کرنے والی شخصیت ہیں لہذا ایک سوال ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسی عظیم شخصیت کے ہوتے ہوئے رسول کا وارث کوئی اور کیوں بن گیا. لہذا اس راہ میں مسلسل یہ تحقیق میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں مگر ان کو کوئی شافع جواب نہیں مل پا رہا. یہ آج کا دور نہیں کہ کتابیں موجود ہیں، یہ آج کا دور نہیں کہ تحقیق کرنی آسان ہے. تحقیق کرنا آسان نہیں ہے مگر مسلسل سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ان کے ذہن میں یہی خیال ہے اور یہ دعا کرتے ہیں نمازوں میں کہ اے معبود مجھے راہ حق دکھا دے، مجھے راہ حق دکھا دے. دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ہماری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو ہماری رحمت 10 قدم بڑھ کے تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی.
لہذا مسلسل غور و فکر کرنا، مسلسل کوشش کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شب جب یہ سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خواب میں مولا تشریف لائے اور مولا نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں جو سوالات ہیں کیا واقعی ان کا جواب جاننا چاہتے ہو؟ بھائی انہوں نے فوراً ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا میری مسلسل کوشش یہی ہے مگر میری تحقیق مجھے کسی منزل تک نہیں پہنچا پا رہی۔ تب امام نے خواب میں ان سے کہا کہ تیرے اس سوال کا جواب زمخشری کی تفسیر کشاف میں موجود ہے۔ تفسیر کشاف ایک مشہور تفسیر اس وقت کی، کہا اس کے اندر آیہ ولایت کی تفسیر پڑھ لینا، تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ جائیں گے۔ خواب سے بیدار ہوئے، تلاش کرنا شروع کیا تفسیر کشاف، لیکن ہندوستان کے اندر تفسیر کشاف کا کوئی نسخہ اس دور میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اب پھر دعا کر رہے ہیں کہ اے مولا اگر یہ خواب سچا تھا تو آپ نے راستہ دکھایا ہے، آپ ہی منزل تک پہنچائیے، آپ ہی منزل تک پہنچائیے تاکہ مجھے حق مل جائے۔ یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ میں صحیح راہ پہ آگے بڑھ رہا ہوں مگر پھر بھی آخری حد تک پہنچنا چاہتے ہیں، لہٰذا مسلسل دعا کر رہے ہیں۔ اتفاق سے عراق سے ایک عالم سفر کر رہے تھے ہندوستان کا، ان کا نام ہے ملا حسن، یہ ہے ملا احمد، وہ ہے ملا حسن۔ وہ سفر کے لیے آمادہ ہو رہے تھے، مجھے ہندوستان جانا ہے۔ ان کے خواب میں امیر المومنین تشریف لائے اور مولا نے انہیں حکم دیا کہ اے ملا حسن جب تم ہندوستان جاؤ تو ہمارے ایک چاہنے والے کے لیے تفسیر کشاف کا ایک نسخہ لیتے جانا اور اسے تحفہ دے کے کہنا کہ تمہارے مولا نے یہ تحفہ تمہارے لیے بھجوایا۔ ملا حسن نہیں جانتے کہ ملا احمد کون ہے، وہاں سے وہ تفسیر کشاف لے کے آئے، یہاں کے معلوم کرنا شروع کیا، مشہور شخصیت ہیں لہٰذا معلوم ہو گیا، ان کو فوراً یہ نسخہ بھجوایا ایک خادم کے ذریعے سے اور اس میں یہ خط لکھا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ جیسے یہ نسخہ پہنچا ملا احمد فوراً ان سے ملاقات کے لیے آئے اور پوچھا کہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ جب انہوں نے اپنا خواب بتایا تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، تفسیر کشاف میں آیہ ولایت کی تفسیر دیکھی اور فوراً اپنے مذہب اہل بیت پہ ہونے کا اعلان کر دیا کہ آج سے میں اہل بیت کا چاہنے والا اور علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اب جو یہ مرحلہ آیا تو تمام فرقوں کے علماء جمع ہو گئے، ان کو لان تان کی، ان کو دھمکیاں دی جانے لگی، مگر انہوں نے سب کو مناظرے کی دعوت دے دی کہ جس کے اندر جرت ہو آئے اور مجھ سے مناظرہ کرے۔ مناظرے میں شکست دی کئی فرقوں کے علماء کو اور اس کے بعد انہوں نے گویا اب اپنا مقصد زندگی قرار دے دیا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اور ہندوستان میں شیعت کی ترویج کرنی ہے۔ علم حاصل کرنا یہاں رہ کے ممکن نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ایران کا سفر کیا، وہاں جا کے مشہد مقدس میں یہ علم حاصل کرنے لگے، ایک طالب علم ہو گئے۔ یہ ہے ملا احمد۔ ادھر یہ دو شخصیات جنہوں نے اکبر کے دربار تک رسائی حاصل کی، کیسے حاصل کی؟ یمن کی ایک شخصیت ہے، ایک عالم ملا مبارک جو یمن سے آ کر سندھ میں آباد ہو گئے تھے اور سندھ سے ان کے علم کی شہرت ہر طرف پھیلنے لگی تو انہوں نے چاہا کہ دربار اکبری تک میری رسائی ہو جائے، مگر جب وہ دربار اکبری میں پہنچے تو علماء کو پتہ چلا کہ یہ مائل بشیت ہیں تو سنی عالم لیکن مائل بشیت ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک شیعہ جوان کے ساتھ کیا ہے، لہٰذا ان کو دربار میں گھسنے نہ دیا گیا، ان کے اوپر ایسے ظلم کیے گئے کہ یہ مجبور ہو گئے، واپس وہاں سے پلٹے اور ایک دیہات میں آ کے رہنے لگے۔ ان کے دو بیٹے ہیں فیضی اور ابو الفضل، جو آہستہ آہستہ وقت گزرا یہ بچے جوان ہوئے اور اتنے بڑے درجہ علم پہ پہنچے کہ فیضی کے علم کی شہرت دربار اکبری تک پہنچ گئی اور اکبر مجبور ہوا، لہٰذا ان کو بلایا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیں، اور اب جب ان سے گفتگو ہوئی تو فیضی کو اپنا وزیر اعظم قرار دیا اور بیرم خان کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ پہلے ہمایوں کا وزیر اعظم ایک شیعہ تھا، اب اکبر کا وزیر اعظم فیضی نام کا یہ شخص جس کے لیے علماء کی دو رائے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تو نہیں تھے مگر خوش عقیدہ تھے اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں یہ شیعہ تھے مگر تقیہ میں تھے،
یہ دربار میں آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے اکبر کے دل و دماغ پر ان کی شخصیت چھا گئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے بھائی ابو الفضل سے ملاقات کرتے تو مجھ سے بھی زیادہ متاثر ہوتے، کیونکہ وہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ اکبر نے کہا کہ ابو الفضل کو بھی دربار میں بلایا جائے۔ ابو الفضل دربار میں آئے، جو علل اعلان شیعہ تھے، ان کے متعلق فیضی کے پتہ نہیں، لیکن ابو الفضل علل اعلان شیعہ تھے، وہ دربار میں آئے، اور جب ان کا علم دیکھا تو اکبر نے انہیں بھی اپنے وزیروں میں شامل کر لیا۔ اس طرح یہ دو شخصیات اکبر کے دربار میں پہنچ گئیں۔ ادھر ملا احمد جو ایران علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، دکن کے حاکم کا ان کو خط ملا اور ان کو مدعو کیا گیا کہ آپ کو کافی دن ہو گئے وہاں گئے ہوئے، لہٰذا اب آپ وہاں سے آئیں، ہمارے دربار میں آپ کی ضرورت ہے، دکن میں آپ جیسے صاحب علم کی ضرورت ہے، آپ وہاں سے یہاں تشریف لائیے، اور جب آپ آئیں تو تنہا نہ آئیے گا، اپنے ساتھ فتح اللہ شیرازی کو لیتے آئیے گا۔ فتح اللہ شیرازی اس دور میں ایران کے ایک بڑے عالم، جو علم دین کے اعتبار سے زیادہ مشہور نہیں تھے، بلکہ اپنے سائنسی مزاج کی وجہ سے اور اپنی سائنسی ایجادات کی وجہ سے جن کی پوری دنیا میں شہرت تھی۔ دکن کے حاکم چاہتے ہیں کہ ایسا صاحب علم، ایسا ایجادات کرنے والا، ایسا سائنسی نظر رکھنے والا یہ شخص ہمارے دربار میں ہونا چاہیے، لہٰذا ملا احمد سے کہا کہ ان کو بھی ساتھ لیتے آئیے۔ یہ دونوں شخصیات وہاں سے چلیں اور انہوں نے دکن میں آ کے دکن کے اندر پناہ لی۔ اب دکن میں ان جیسے صاحبان علم موجود تھے تو ان کی شہرت ہونا شروع ہوئی۔ فیضی کو اکبر کے دربار میں علم ہوا کہ ایسے دو حضرات وہاں موجود ہیں، فیضی ان سے ملاقات کے لیے دکن آئے، اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ دکن میں تو پہلے سے شیعت مضبوط ہے، دکن میں تو پہلے سے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ کی ضرورت یہاں نہیں ہے، آپ کی ضرورت اکبر کے دربار میں ہے کہ جہاں سے خوش آمدی اور جھوٹے علماء کو باہر کا راستہ دکھانا ہے۔ لہٰذا ان دونوں شخصیات کو فیضی نے مدعو کیا، اور اب دربار اکبر میں 4 افراد ایسے ہو گئے، یہ 4 افراد موجود تھے۔ اسی درمیان ایک حکیم، ایک طبیب حاذق جن کا بہت شہرہ تھا، ایران سے آ کے یہاں رہنے لگے تھے، فتح اللہ شیرازی، فتح اللہ مسیح الدین شیرازی، ان کے بارے میں معلوم ہوا۔ اکبر ان سے، یہ شاہی خاندانوں سے ان کے تعلقات تھے، اپنی حکمت کی وجہ سے، اپنی طب کی وجہ سے علاج کیا کرتے تھے، یہ بھی دربار اکبری تک پہنچ گئے، اور اب اس طرح 5 ایسی شخصیات دربار میں جمع ہو گئیں کہ جو مذہب اہل بیت کی ترویج اس ہندوستان میں کرنا چاہتے تھے، مگر اب ان کے لیے مسئلہ تھا کہ یہ اپنے علم میں تو ماہر تھے، ان میں فتح اللہ شیرازی جیسی شخصیت، حکیم ابو الفتح گیلانی اور فتح اللہ شیرازی جیسی شخصیت کہ جس نے ایسی ایجادات اکبر کے دربار میں کی کہ اکبر حیرت میں رہ گیا۔ انہوں نے ایسی توپ بنائی کہ جو قلعے کی دیوار کو منہدم کر سکتی تھی، انہوں نے ایسی بندوق بنائی کہ جس میں 12 گولیاں ایک ساتھ چلائی جا سکتی تھیں، انہوں نے بعض ایسی ایجادات کی کہ اکبر کے درباری اور پورے ملک والے حیرت میں رہ گئے، لہٰذا ان کا بھی بڑا زور تھا اکبر کے دربار میں۔ اب ان 5 لوگوں کا مشورہ ہوا کہ ہم سب اپنے علم میں تو ماہر ہیں، مگر ہم میں کوئی فقیہ نہیں ہے، اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی عالم اور فقیہ کی ضرورت ہے، لہٰذا اس وقت تک مذہب اہل بیت آگے نہیں بڑھ سکتا یہاں اس ملک کے اندر جب تک کوئی فقیہ دربار میں نہ آ جائے۔ چنانچہ حکیم گیلانی نے خط لکھا قاضی نور اللہ شوستری کو، جن کی عمر اس وقت 35 سال ہے، اور اس خط میں لکھا کہ مذہب اہل بیت کو طرف دعوت دینے کے لیے آپ جیسے صاحب علم کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ وہاں سے ہندوستان آئیے، لیکن تقیے میں رہیے گا، اپنے علم اور اپنے مسلک کو ظاہر نہ کیجیے گا، ورنہ تبلیغ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس دعوت پر 35 سال کی عمر میں خراسان کا، ایران کا آرام چھوڑ کر، راحت چھوڑ کر اس ہندوستان میں مصیبتیں اٹھانے کے لیے اور مذہب اہل بیت کو پھیلانے کے لیے نور اللہ شوستری وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے، دربار اکبری تک رسائی ہوئی، اور اب جب اکبر سے تعارف ہوا
تو اکبر کے دربار میں چونکہ ان کو لانا تھا، منسلک کرنا تھا، لہٰذا کہہ دیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہر علم میں ید طولہ رکھتا ہے۔ جب اکبر کو یہ پتہ چلا یہ ہر علم کا جاننے والا ہے تو پہلی ذمہ داری آپ کو یہ دی کہ آپ کشمیر جائیں، اور کشمیر کے افراد، آج تک مردم شماری نہیں ہوئی کہ کتنے لوگ ہیں میری مملکت میں، اور کشمیر کے علاقے کو ناپا نہیں جا سکا چونکہ کہیں پہاڑ ہے کہیں کھائی ہے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جائیں اور مجھے اس علاقے کی پیمائش کر کے بتائیں کہ کتنا کشمیر کا علاقہ ہے۔ ذرا اندازہ کریں، ایک عالم، فقیہ، شاعر، اہل بیت کی معرفت رکھنے والا عارف، اس کو کیا کام دیا جا رہا ہے؟ ایک علاقے کی پیمائش کرنا، لیکن مذہب اہل بیت کی خاطر کسر شان ہونے کے باوجود آپ نے اس خدمت کو قبول کیا، کشمیر کے علاقے کی پیمائش کی، اور 2 سال تک اسی طرح چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دیتے رہے۔ لیکن اس 2 سال کی قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب اکبر کے دل و دماغ پر بس ایک نام چھا گیا، نور اللہ شوستری، نور اللہ شوستری۔ یہ ہے اللہ کا انتظام کہ تم چراغ علم کو بجھانا چاہو گے، اسلام کے چراغ کو پھونکوں سے بجھانا چاہو گے، مگر یاد رکھو ہم اس چراغ کو مکمل کر کے رہیں گے، چاہے کافروں کو کتنا ناگوار کیوں نہ گزرے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور اب جو خدمات 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، آپ کی خدمات کے نتیجے میں اکبر چاہتا تھا کہ آپ کو کسی بڑے عہدے تک لایا جائے، کہ عین اسی وقت لاہور سے اکبر کو یہ اطلاع ملی کہ اس کا قاضی القضات، اس کا چیف جسٹس معین الدین، وہ اب ضعیف ہو چکا ہے، اب اس سے صحیح فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، لہٰذا اس نے استعفیٰ پیش کیا کہ اب میں فیصلے نہیں کر پا رہا، کسی اور کو اس منصب پر لے آئیے۔ بس اکبر کے ذہن میں ایک ہی نام تھا، لہٰذا قاضی صاحب کو بلایا، نور اللہ شوستری کو بلا کے کہا، شہید ثالث کو، کہ آپ جائیں اور یہ لاہور کے اندر مسنت قضا پر آپ جلوہ افروز ہو جائیں، آپ چیف جسٹس بن جائیں۔ آپ نے کہا مجھے یہ عہدہ قبول ہے مگر کچھ شرائط کے ساتھ۔ کہا آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ اس عہدے کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں کسی ایک فقہ کا پابند نہیں رہوں گا، بلکہ اپنے اجتہاد کے مطابق جو فیصلہ چاہوں گا دوں گا، مگر وہ فیصلہ 4 فقہوں سے ہٹ کے نہ ہوگا، مذاہب اربع کے مطابق فیصلہ دوں گا، چونکہ تقیہ میں ہے مذاہب اربع کا، لیکن اگر کوئی دلیل پوچھے گا تو میں بتا دوں گا کہ یہ فیصلہ یہ حنبلی کے مطابق ہے، کہ حنفی کے مطابق ہے، کہ مالکی کے مطابق ہے، کہ شافعی کے مطابق ہے۔ بہت بڑے علم کی ضرورت ہے یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ ہم ان 4 فقہوں میں سے کسی ایک کے مطابق فتویٰ دیں گے مگر کسی ایک کے پابند نہیں ہوں گے۔ ایسا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کا آقا یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اگر مسند قضا بچھا دی جائے، میں توریت والوں کا توریت سے فیصلہ کروں، انجیل والوں کا انجیل سے فیصلہ کروں، زبور والوں کا زبور سے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات مل کے آپ فترہ پڑھیں گے۔ اکبر نے کہا آپ کی یہ شرط مجھے منظور ہے، اور اس طرح اپنے شرائط پر آپ قاضی القضات کے عہدے تک پہنچ گئے۔ ابو المجید ضیاء الدین نور اللہ شوستری، یہ ہے آپ کا پورا تعارف، آپ کا پورا نام۔ والد گرامی، آپ کے والد گرامی حسین شریف حسینی مراشی، 4تھے امام کی اولاد میں ہیں آپ، اور وہ خدمات آپ نے اس عرصے میں انجام دی ہیں۔ تقریباً 26 سال کا عرصہ ہے جو آپ نے ہندوستان میں گزارا، اور اس 26 سال کے عرصے میں آپ نے ذرا اندازہ کریں کہ ایک طرف قاضی القضات کے اہم منصب پر فائز ہیں، اور وہاں بھی فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ ایسا دینا ہے، ظاہر ہے کہ دیں گے تو فقہ جعفری کے مطابق، لیکن اس فیصلے کے ساتھ دلیل بھی رکھنی ہے، چونکہ معلوم ہے کہ چاروں طرف سے دشمنوں کا حلقہ ہے۔ قضاوت کا منصب بھی انجام دینا ہے،
اہل بیت کے دشمنوں کی کتابوں کا جواب بھی دینا ہے، شاگردوں کی تربیت بھی کرنی ہے، مسلک اہل بیت کی ترویج بھی کرنی ہے، لوگوں کے درمیان وہ باتیں بھی پیش کرنی ہیں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کس کا مکتب حق ہے۔ یہ ساری خدمات ہیں جو قاضی صاحب انجام دے رہے ہیں۔ کیسی کیسی کتابیں ہیں جو آپ نے لکھ دیں، اور کتابیں لکھتے ہوئے خود اپنے خط میں قاضی صاحب لکھتے ہیں۔ علماء تشریف فرمائیں، مجھے احساس ہے کہ گفتگو بہت طولانی ہو گئی ہے اور ایسی گفتگو بوجھل بھی ہو جاتی ہے، لیکن قاضی صاحب کو خراج عقیدت یہی ہے کہ ہم کم سے کم ان کے حالات سے واقف ہوں، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو سکے کہ جب اس مذہب کے تحفظ کے لیے علماء اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں تو کیا ہم اس دجالی دور میں اس مذہب پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اس مذہب پہ ویسے قائم نہیں ہو سکتے کہ جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ لہٰذا تھوڑی دیر اور آپ کی توجہات چاہوں گا، ایک مرتبہ اور مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شیخ حر عاملی کے مطابق آپ کی کتابوں کی تعداد 140 ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تحریر کیا کہ آپ کی بہت سی کتابیں وہ ہیں جو بے نشان ہو کے رہ گئیں، چونکہ آپ نے اپنے ایک خط میں خود لکھا کہ میں تقیے کی وجہ سے جو کتاب لکھتا ہوں اس پر اپنا نام نہیں لکھتا تاکہ بات پہنچ جائے۔ دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی قربانی ہے، آج ہم ذرا سا کام کریں تو چاہتے ہیں پہلے نام ہو جائے، مگر مجھے ایک مفکر کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک کچھ اینٹیں اپنے آپ کو بنیاد میں دفن کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ بنیاد کی وہ اینٹیں نظر نہیں آتی لیکن عمارت انہی پہ کھڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا کتابیں لکھ رہے ہیں مگر اپنا نام نہیں ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، لوگوں تک دعوت پہنچ جائے۔ کتنی کتابیں ہیں جو بے نشان ہو کے رہ گئیں، مگر یہ 2 کتابیں بڑی، بلکہ 4 کتابیں بڑی مشہور ہوئیں آپ کی، ایک مجالس المؤمنین، دوسرے احقاق الحق، تیسرے آپ نے ناصبیوں کے جواب میں کتاب لکھی مصائب النواسب، یہ بھی کتاب کافی مشہور ہوئی، اور بہت سی کتابیں، ظاہر ہے کہ اب ان پر وقت ہوتا تو ساتھ یہ کام انجام دینے، ساتھ ہی ساتھ دشمنان اہل بیت سے بغیر اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کیے ہوئے مناظرہ بھی کرنا ہے۔ چنانچہ عبدالقادر بدایونی خود لکھتے ہیں کہ میرا ایک مسئلے پر نور اللہ شوستری سے مناظرہ ہوا اور میں نے ان کو بڑا صاحب علم پایا، باوجود اس کے کہ اکبر کے مخالف ہیں اور اکبر کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہیں، مگر وہ لکھنے پہ مجبور ہوئے کہ اکبر نے ایک کام بہت اچھا کیا کہ نور اللہ شوستری کو قاضی القضات کا عہدہ دے دیا۔ جس سے مناظرہ کیا اسی کی تعریف میں یہ جملہ تاریخ میں لکھا یہ ہے، اور ایک مناظرہ جس کو آپ نے خود مجالس المومنین میں لکھا ہے، وہ مناظرہ سید قزوینی نام کے ایک عالم کے ساتھ ہے جس کو آپ نے خود لکھا کہ اس سے تو مناظرے بھی کرنے، شیعہ بھی ظاہر خود کو نہیں کرنا، پیغام بھی اہل بیت کا پہنچانا ہے، خاموشی کے ساتھ یہ کتابیں بھی لکھنی ہے، قاضی کے فرائض بھی انجام دینے، دربار اکبری کی دوسری خدمات بھی انجام دینی ہے، شاگردوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ ایسے حالات میں اتنے کم عرصے میں 1500 سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی، 140 سے زیادہ کتابیں لکھی، کتنے مناظرے کیے، اور اس کے علاوہ آپ بہترین شاعر بھی ہیں، لہذا مدح اہل بیت میں آپ کے قصائد بھی اس وقت پورے عالم میں مشہور ہیں۔ اتنی خدمات انجام دینے والا ان خدمات کو انجام دے رہا ہے، اور مسلسل اکبر کے دربار میں شکایتیں پہنچ رہی ہیں، آپ نے کس کو قاضی بنا دیا؟ وہ تو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ اپنا ہر فیصلہ فقہ جعفری کے مطابق کر رہا ہے۔ اکبر نے کہا بلاؤ، طلب کیا گیا، کہا آپ کے خلاف یہ شکایت ہے کہ آپ اپنا ہر فیصلہ فقہ جعفری کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ مسکرائے اور کہا کہ میرے کسی ایک فیصلے کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ مذاہب اربع سے الگ ہے تو میں ابھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی عہدہ دینے کے لیے۔ اکبر نے کہا کہ بتائیے کون سا؟
اب جو فیصلہ بھی وہ سناتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ فقہ جعفری کے مطابق ہے، آپ فوراً حوالہ دے کے کہتے ہیں یہ فقہ مالکی کے مطابق ہے، یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے، یہ فقہ حنبلی کے مطابق ہے۔ بھئی یہ ہے صاحب علم کہ جیسے مولا کہتے نظر آئے ہم تمہیں تمہاری ہی کتابوں سے جواب دیں گے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ چنانچہ اکبر کہنے پہ مجبور ہوا، مسکرا کے اکبر نے کہا کہ آپ اپنے عہدے پر باقی رہیے، میں سمجھ گیا کہ انہیں آپ سے کیا شکایت ہے، یہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کا اصل مرض حسد ہے، یہ آپ سے چشمک رکھتے ہیں، یا آپ سے رقابت کی وجہ سے آپ کی شکایت کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی کوئی خطا نہیں، آپ واپس آئے، خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک دن مجلس علم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے شاگرد، بہت سے دوسرے مسلک کے علماء تشریف رکھتے ہیں، اس وقت کسی نے مولا علی کا نام لیا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ بس اب کیا تھا، علماء کو تو موقع کی تلاش تھی، چنانچہ ایک دستاویز تیار کیا، شکایت تیار کی کہ اس شخص نے توہین رسالت کی ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے۔ بھئی یہ بڑا اچھا فارمولہ ہے کہ جب کوئی اہل بیت کے فضائل کی بات کرے، توہین رسالت کا طعنہ دے کے اس کی زبان کو خاموش کر دو۔ لہذا کہا اس نے توہین رسالت کی، علیہ السلام صرف رسول کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، یا پچھلے انبیاء، گزشتہ انبیاء کے ساتھ یہ لفظ، یہ لقب لگ سکتا ہے، علیہ السلام کسی کو نہیں کہا جا سکتا بعد رسول، لہذا توہین کی ہے۔ علماء نے دستخط کیے، اکبر کے دربار میں شکایت پہنچی، اب سب کو یقین ہے کہ ان کو معطل کر دیا جائے گا، اور اکبر کو بھی غالباً تیار کر لیا اس بات کے لیے کہ یہ سودے کے اوپر باقی نہیں رہنے چاہیے، لیکن اللہ کو شاید ابھی اور کچھ خدمت لینی تھی۔ اس سے پہلے کہ اکبر کوئی فیصلہ کرتا، دربار میں ایک اہل سنت کا عالم اتفاق سے جو اس وقت موجود نہیں تھا، جب اسے خبر ہوئی علماء نے دستخط کیے ہیں، وہ پہنچا اور اس نے کہا اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے میرا ایک شعر سن لیجئے، ابھی فیصلہ نہ کیجئے گا، میرا ایک شعر سن لیجئے۔ کہا ان کے اوپر توہین رسالت کا الزام ہے تو میرا یہ شعر سن لیجئے۔ اکبر نے کہا اجازت ہے، شعر سناؤ۔ تو اس نے کہا گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے، اگر غدیر میں پیغمبر نے علی کا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تو اب سن لیجئے گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے، بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے۔ اگر پیغمبر نے علی کے گوشت کو اپنا گوشت کہا تو علی کو علیہ السلام کہنا توہین رسالت نہیں، علی کو علیہ السلام نہ کہنا توہین رسالت ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ چنانچہ کچھ وقت آپ کو اور مل گیا اس دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ اب آپ آئے اور ذرا دیکھیں، آسان ہوتا ہے انسان کے لیے کسی بھی کام کو انجام دینا اگر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، لیکن 5 بیٹے ہیں قاضی صاحب کے، 5 بیٹوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، زوجہ بھی موجود ہیں، اور اس وقت ہر طرف سے دشمنوں کا حلقہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت یہ اپنی سازش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ وقت اور گزرا اور اکبر کا انتقال ہو گیا۔ اکبر کا انتقال ہونے کے بعد اس کا بیٹا سلیم، جسے جہانگیر کہا جاتا ہے، وہ تخت نشین ہوا۔ یہ وہ انسان ہے جس کی پرورش مسلسل دشمنان اہل بیت کے درمیان ہو رہی ہے، شراب کی لت لگی ہوئی ہے، مسلسل دشمنان اہل بیت کے درمیان پروان چڑھنے والا یہ شخص
اب جب یہ تخت نشین ہوا تو اب دشمنوں کو پھر موقع مل گیا، لہٰذا اب اکبر کے دربار میں آہستہ آہستہ پھر سے دشمن آنے لگے۔ ایک شخصیت اکبر کی زندگی میں رخصت ہو چکی ہیں، بہت عظیم شخصیت جناب ابو الفضل۔ اور ابو الفضل جو اکبر کے وزیر اعظم تھے، فیضی اور ابو الفضل دونوں بھائی، اس میں ابو الفضل فیضی کا انتقال ہو چکا ہے، ابو الفضل ابھی موجود ہیں۔ اور ایک شخصیت جو دور اکبر میں جن کی شہادت ہو چکی ہے وہ ہیں ملا احمد، وہی کہ جنہیں امیر المومنین نے خواب میں آ کے بشارت دی تھی۔ ان کے اوپر دشمنوں نے اکبر کی زندگی میں یہ سازش کی اور ایک سفر کے دوران ایک افغانی قاتل کو پیچھے لگایا جس نے ایسا شدید حملہ کیا کہ 3 دن تک بستر پہ تڑپنے کے بعد آپ اس راہ عشق اہل بیت میں شہادت کا نذرانہ پیش کر کے اپنے آقا کی خدمت میں پہنچ گئے۔ بڑے تسک و احتشام کے ساتھ اکبر کی زندگی میں ہی آپ کا جنازہ جلوس کی شکل میں چلا، تدفین ہوئی۔ مگر اکبر کشمیر کے دورے پر گیا ہوا تھا۔ ذرا عالم دیکھیں دشمنی اہل بیت کا کہ اکبر کو آگرے میں نہ پا کر دشمنان اہل بیت نے آپ کی قبر کو کھودا، آپ کے جنازے کو نکالا اور سب کے سامنے جنازے کو نظر آتش کر کے راکھ کو بکھیر دیا۔ ایک شخصیت یہ جو اکبر کی دور میں شہید ہوئیں، اس کے بعد فیضی کا انتقال ہوا، حکیم ابو الفتح گیلانی کا انتقال ہوا، فتح اللہ شیرازی کا انتقال ہوا، اور اب جہانگیر کا دور آتے آتے بس ایک شخص رہ گئے ہیں جناب ابو الفضل۔ لہٰذا اب جب دشمنان اہل بیت نے آہستہ آہستہ دربار میں رسائی حاصل کی تو ان کی آنکھوں کا کاٹا ہے ابو الفضل۔ جہانگیر سے فتویٰ لے کر ابو الفضل کو بھی شہید کرا دیا گیا، اور اب اکبر کے دربار میں کوئی سپورٹ کرنے والا قاضی نور اللہ شوستری کا نہیں ہے۔ اکبر کا دربار ختم ہو چکا ہے، جہانگیر کا دربار دشمنوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ ابو الفضل شہید ہو چکے ہیں، جہانگیر کی زوجہ نور جہاں بس وہ واحد شخصیت ہے کہ جو شیعہ ہے، لہٰذا وہ در پردہ قاضی صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہے۔ لیکن اب ان دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح قاضی صاحب کو اس چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹایا جائے، لہٰذا مسلسل جہانگیر کے کان بھر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں معلوم، یہ تو مذہب اہل بیت پر ہے، یہ تو فرقہ امامیہ کے مطابق، یہ تو فقہ اہل بیت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ جہانگیر کہتا ہے کوئی دلیل لاؤ تو میں تمہاری بات کو مانوں۔ بالآخر دشمنوں نے وہی کیا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ جیسے جناب مسلم کو تلاش کرنے کے لیے جاسوس کو بھیجا گیا تھا کہ تم اہل بیت کے چاہنے والے بن کے ہانی کے گھر میں داخل ہو جاؤ، اسی طرح ایک شخص کو شاگرد بنا کے آپ کے حلقے میں شامل کیا گیا۔ اس نے دن رات آپ کی خدمت کی، آپ کا اعتبار حاصل کر لیا، اور ایک دن آ کے کہنے لگا کہ مجھے راتوں کو بھی نیند نہیں آتی، میں چاہتا ہوں کہ رات میں بھی کوئی خدمت انجام دوں۔ آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ رات میں یا مصلی عبادت پہ ہوتے ہیں یا اپنے تہخانے میں جا کر کچھ لکھتے ہیں، مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کی مدد کر سکوں۔ اتنی خدمت کر کے اس نے اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ آپ ایک رات اسے تہخانے میں لے گئے اور اس کو دکھایا۔ اس نے دیکھا کہ آپ احقاق الحق نامی کتاب لکھ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی کاپی کی، اس کے کچھ نسخے چوری کیے، اور اس کے بعد یہ جاسوس ان نسخوں کو لے کر ان علماء سو کے سامنے پہنچا، کہا دیکھو یہ میں نے حاصل کر لیا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا، پورا دستاویز تیار ہوا۔ 40 علماء، بعض روایات کے مطابق 25 علماء، بعض کے مطابق 40 علماء نے دستخط کیے۔ جہانگیر کے سامنے یہ دستاویز پیش کیا کہ دیکھو یہ کیا لکھ رہے ہیں، ہم نہ کہتے تھے، دلیل یہ موجود ہے۔ بس جہانگیر جو نشے کی حالت میں تھا، بہت چاہا نور جہاں نے کہ اس دستاویز پہ دستخط نہ کرے، مگر اس ملعون نے شراب کے نشے میں علماء کی سازش کا شکار ہو کر اس دستاویز پہ دستخط کیے، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ دشمنوں نے کہا کہ ایسے توہین صحابہ کرنے والے کی ایک سزا نہیں ہو سکتی، لہذا انہیں 4 سزائیں ملنی چاہیے۔ کہا کیا سزائیں دی جائیں؟ کہ ان کی پہلی سزا یہ ہو کہ ان کی گدھی سے زبان کھینچی جائے۔
ذرا اندازہ کریں اور ذرا سوچیں، گدھی سے زبان کھینچنا یعنی گردن کے پیچھے سے سوراخ کر کے زبان کو باہر نکال دینا۔ 63 سال کی عمر ہے اور اس وقت آپ کے لیے یہ سزائیں تجویز کی جا رہی ہیں کہ گدھی سے زبان کھینچی جائے، اس کے بعد خاردار چھڑی سے ان کے کوڑے برسائے جائیں اور 100 کوڑے ان کے جسم پہ مارے جائیں۔ کہ ان کی تیسری سزا انہیں سیسا پگھلا کے انہیں پلایا جائے، اور چوتھی سزا ان کے سر کو کاٹا جائے یا ایک دوسری روایت کے مطابق انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں ان درباری علماء نے تجویز کی، جہانگیر نے دستخط کیے، اور اس طرح خدمت انجام دینے والی اس شخصیت کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کے دوستوں میں جو بعض اہل سنت علماء آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ انکار کر دیجئے کہ یہ میری تحریر نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میری کتاب نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ کہہ دیجئے، اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حکم کو معطل کرا دیں گے، ہم اس حکم کو کالا دم کر دیں گے۔ مگر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس وقت تقیہ کرنا اہل بیت کے مذہب کے لیے ضروری تھا، آج میری قربانی اہل بیت کے مذہب کے لیے ضروری ہے۔ کہ اگر میں نے اس وقت تقیہ کر لیا تو جن شاگردوں کو میں نے تربیت کیا ہے ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، لہٰذا اس وقت اس مذہب کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی قربانی پیش کر دوں۔ آپ نے قبول کیا کہ ہاں یہ میری کتاب ہے، اور اس کے بعد سزائیں دی جانے لگیں۔ عزادارو، گدھی سے زبان کھینچی گئی، گدھی سے زبان کھینچنے کے بعد کوڑوں کی سزا دی گئی۔ عجیب فقر روایت کے ہیں کہ 15 کوڑے کھانے کے بعد آپ کی روح جسم سے نکل چکی تھی، لہٰذا جلاد نے کہا کہ اب ان کے جسم میں کوئی جان باقی نہیں ہے، یہ مر چکے۔ مگر ان ظالموں نے کہا کہ بھلے ہی مر چکے ہوں مگر باقی کے کوڑے ان کی لاش پہ برسائے جائیں۔ چنانچہ 85 کوڑے آپ کے لاشے پہ مارے گئے، اور اس کے بعد کہا کہ اب کیا کریں؟ کہا کہ تیسری سزا دی جائے گی۔ ایک برتن کے اندر سیسا پگھلایا گیا، چونکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا، پی نہیں سکتے تھے، لہٰذا آپ کے سر کے اوپر وہ کھولتا ہوا برتن رکھ دیا گیا جس سے آپ کا مغز پگھل گیا، اور اس کے بعد آپ کو سولی پر لٹکایا گیا، اور پھر جنازے کو کوڑے کے اوپر ڈال دیا گیا، غلاظت کی جگہ پہ ڈال دیا گیا۔ میں کہوں گا اے قاضی صاحب، آپ کے اوپر بڑے ظلم ہوئے، آپ نے خاردار کوڑے کھائے، لیکن جب آپ کے جسم پہ کوڑے پڑ رہے تھے بہن تو موجود نہیں تھی، پھوپھی تو موجود نہیں تھی، ماں بہنیں تو نہیں دیکھ رہی تھیں، مگر وہ آپ کے جد امام زین العابدین تھے کہ جو جب بھی آنکھ سے آنسو گرتا تھا جسم پہ کوڑا پڑتا تھا، جب بھی قافلہ رک جاتا تھا جسم پہ کوڑا پڑتا تھا، جب بھی کوئی بچہ راہ کوفہ و شام میں اونٹ سے گرتا تھا سجاد کی جسم پہ کوڑا پڑتا تھا۔ زینب دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی، بیمار کا بنحیف جسم اور مسلسل کوڑوں کی تکلیف، گلے میں توخ، بدن پہ خاردار کوڑے۔ عزازارو، میں کیسے عرض کروں؟ میں کہوں گا اے قاضی صاحب، ارے آپ کے جسم پر شہادت کے بعد بھی کوڑے برسائے گئے، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے سر پہ گرم برتن رکھا گیا۔ اے قاضی صاحب، شہید ثالث، ارے آپ کو اذیت دینے والے اپنے بزرگوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ کے لاشے کی بے حرمتی مجھے اس لاشے کی بے حرمتی یاد دلاتی ہے کہ جلتی ہوئی زمین پر فاطمہ کے لال کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ زینب بے چین تھی کہ اسی وقت فضہ خبر لے کے آئی اور کہا اے بی بی غضب ہو گیا۔ کہ فضہ کیا ہوا؟ اے فضہ اب کون سی خبر غم رہ گئی؟ میرا بھیا شہید ہو گیا، میرے بھتیجے مارے گئے۔ کہ اے بی بی حاکم کا حکم ہے کہ ابھی کوئی گھوڑے سے نہ اترے، اس لیے کہ ابھی شہداء کے لاشوں کو پامال کرنا ہے۔ زینب تڑپ گئی، سینے پہ ہاتھ مار کے کہا واہ غربتا، فرات کا رخ کر کے کہا عباس
عباس بھیا یہ ظلم بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، مگر جب لاشوں کی پامالی کا وقت آیا کسی نے آگے بڑھ کے کہا ہم حر کے لاشے کو پامال نہ ہونے دیں گے، حر ہمارا سردار تھا۔ بنی اسد والے آگے بڑھے ہم حبیب کے لاشے کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ ارے ایک ایک آگے بڑھتا گیا، لاشیں ہٹتے گئے، مگر ایک غریب صحرا کا لاشا جلتی ہوئی ریت پر پڑا تھا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ زیارت ناحیہ میں امام سلام کرتے، میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف تھی، جس کی بائیں پسلیاں، واہ غربتا واہ مصیبتا۔ ارے یہی تو وجہ تھی کہ سید سجاد جب بھی کٹا ہوا گوشت دیکھتے تھے کربلا کا رخ کرتے تھے، اے بابا بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا شہید ذبح نہیں ہوتا، مگر ہائے میرا مظلوم بابا، میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا۔ جب امام زین العابدین کا وقت آخر آیا، امام محمد باقر موجود تھے، ایک مرتبہ سینے پہ سر رکھ کے بابا کو پیار کرنا چاہا۔ امام نے کہا اے میرے لال جلدی اپنے سر کو ہٹا لو اور مجھے زمین پہ لٹا دو۔ کہا بابا کیا ہوا؟ کہا اے میرے لال میرا وقت آخر ہے تو میرے سینے پہ میرا بیٹا موجود ہے، مگر ہائے میرا بابا شمر کا خنجر، شمر کا گھٹنا میرے بابا کے سینے پر تھا۔ اے میرے لال میرے بدن کے نیچے یہ بستر ہے، مگر میرا بابا کربلا کی جلتی ریت زخموں سے اٹھتا دو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کے مرحومین و مرحومات، خصوصاً وہ مرحومین جو گزشتہ برس اس فرش مجلس پہ حاضر تھے اور اس سال نہیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ جناب کمیل صاحب مرحوم، بار الہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ اس وبا کو انسانیت سے دور فرما دے۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انت السمیع۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم خاتم النبیین سید المرسلین۔